بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اصغر علی تبسم ہوں۔ جیسا کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ جلندھر سے چلنے والی ٹرین جب لاہور ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تو فضا اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مسافروں کا ڈر، بھوک اور خوف ختم ہو گیا۔ بھوک سے نڈال چہرے تر و تازہ ہو گئے۔ پلیٹ فارم پر لاہوریوں نے والہانہ استقبال کیا۔ لاہوری پکوان لیے ہوئے نوجوان کھڑے تھے۔ وہ ہم سب نے پکوان کھائے، لسی پی تو جان میں جان آئی۔ انگریز حکمرانوں نے آج سے تقریباً 120 سال پہلے ساندل بار کو آباد کرنے کا پروگرام بنایا اور ایک نہری نظام بنا کر ویران جگہ کو آباد کیا۔ مشرقی پنجاب، انڈیا، خاص طور پر جلندھر، ہوشیارپور اور لدھیانہ کے زمیندار خاندانوں کو یہاں بسایا، جنہوں نے محنت کر کے، کھیتی باڑی کر کے اس علاقے کو آباد کیا۔ یہاں کوئی شہر نہیں تھا۔ انگریزوں نے ایک کینال کالونی بنائی جو اس علاقے کا سب سے پہلی آباد جگہ تھی۔ یہاں ایک نہری نظام بھی وضع کیا گیا، تعمیر کیا گیا، جو ساندل بار میں مختلف علاقوں تک پہنچایا گیا۔ چنانچہ مشرقی پنجاب سے جو مہاجرین آئے ان کا پہلا ٹھکانہ یہی ان کے رشتہ دار تھے جو پہلے سے آباد تھے۔ قیام پاکستان کے موقع پر ہم جب لائل پر پہنچے تو میں نے یہاں بہت زیادہ سکھوں اور مسلمانوں میں کشیدگی دیکھی۔ ریلوے اسٹیشن سے باہر کا علاقہ غیر محفوظ تھا۔ میرے والد صاحب نے جرأت کر کے ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ساتھ جال خانوانہ تک کا سفر کیا پیدل، اور وہاں سے ہوتے ہوئے وہ ایک بھٹا خشت پر پہنچے جو موجودہ سلیمی چوک کے بالکل ساتھ تھا۔ جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ بھٹا خشت کے جو مالک سکھ تھا اس کو قتل کر دیا گیا تھا، اور وہ پاگلوں کی طرح مسلمانوں کو بدلہ لینے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے۔ بہرحال جیسے تیسے ایک شخص کے نے ہمیں وہاں چھپا لیا اور ہم وہاں چھپ کر رہے۔ رات 3 بجے کے قریب ہمیں موقع وہاں سے نکلا تو ہم ایک کھال کے ساتھ ساتھ جو موجودہ مقبول روڈ ہے سے ہوتے ہوئے ایک گاؤں پہنچے جس کا نام 224 چک انبر خان بلوچ تھا۔ یہ مسلمانوں کا گاؤں تھا اور یہاں ہمیں پناہ ملی۔ اگلے دن ہم یہاں سے پیدل چلتے ہوئے ریلوے اسٹیشن رسالے بالا تک پہنچے اور وہاں سے ٹرین میں سوار ہو کر ٹوبہ ٹیک سنگھ آ گئے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی فضا نسبتاً پرامن تھی اور وہاں وہ قتل و غارت گری یا لڑائی جھگڑے نہیں تھے جو پنجاب کے باقی علاقوں میں تھے۔ مجھے ہیڈ ماسٹر عبدالحمید سلیمی جو میرے دوست تھے انہوں نے بتایا کہ ان کے والد پارٹیشن کے موقع پر نائب تحصیلدار تھے۔ وہ محلہ اسلام پورہ میں رہتے تھے اور یہاں ہندو، سکھ اور مسلمان تینوں ہی قومیں آباد تھیں اس محلے میں۔ ہندو اس محلہ کو رام پورہ کہتے تھے اور مسلمان اسلام پورہ، لیکن کسی کو اس بات پر اعتراض نہیں تھا۔ 14 اگست 1947 کے بعد جب ہندو اور سکھ مشرقی پنجاب انڈیا کو روانہ ہوئے تو وہ مسلمانوں کے گلے مل کر آنسو بہاتے ہوئے گئے۔ وہ جاتے ہوئے اپنے ساتھ سونا، نقدی، زیورات جو بھی سامان لے جا سکتے تھے لے گئے، بلکہ مسلمانوں نے سامان کی پیکنگ میں ہندوؤں اور سکھوں کا ساتھ دیا۔ بظاہر یہ بات ناقابل یقین لگتی ہے، مگر ایسا ہوا اور ہم نے دیکھا۔ انڈین پنجاب سے آنے والے مہاجرین اور
مقامی لوگ آپس میں شیر و شکر ہو گئے. صرف کراچی میں مقامی اور مہاجر کا سوال پیدا ہوا، وگرنہ باقی کسی علاقے میں مہاجروں کا اور مقامی لوگوں کا کبھی کوئی جھگڑا یا اختلاف نہیں ہوا تھا. سب آپس میں گھل مل گئے تھے. بر صغیر میں تجارت، صنعت، دکانداری زیادہ تر بلکہ تقریباً تمام تر ہندوؤں کے قبضے میں تھی. اسی طرح اعلیٰ ملازمتوں میں بھی ہندو ہی آگے تھے. سر سید احمد خان نے علی گڑھ تحریک چلا کر مسلمانوں میں کچھ شعور پیدا کیا، وگرنہ تو مسلمان ہر فیلڈ میں ہندوؤں سے پیچھے تھے. قیام پاکستان کے بعد بمبئی کے مسلمان تاجر پاکستان میں آئے. انہوں نے کراچی اور پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بزنس اور تجارت کو فروغ دیا. اسی طرح چنیوٹی تاجروں نے بھی پنجاب میں اور خاص طور پر لائل پور میں ٹیکسٹائل اور شوگر انڈسٹری کو فروغ دیا. سید بابر علی کے خاندان کا یہاں ذکر کرنا ضروری ہے، جنہوں نے پاکستان بھر میں صنعت اور تجارت اور تعلیم میں بڑی خدمات سر انجام دی. جگنو موہسن نے سید بابر علی کا ایک یادگار انٹرویو کیا تھا، جس میں سید بابر علی نے خود بتایا تھا کہ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کے کیا حالات تھے اور صنعت اور تجارت کا کیا حال تھا، اور ان کے خاندان نے کیا کیا خدمات سر انجام دی. انڈین پنجاب سے مسلمان تو تقریباً خالی ہاتھ آئے تھے، مگر مغربی پنجاب، پاکستانی پنجاب میں جو ہندو تھے وہ دولت مند تھے، وہ تاجر تھے، ان کے پاس بہت پیسہ تھا، وہ اپنی تمام دولت اپنے ساتھ لے گئے. یوں اگست 1947 کے بعد پاکستان کے عوام اور حکومت دونوں بے سر و سامانی کے عالم میں تھے. حکومت کے پاس ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا، تنخواہیں بھی بہت کم تھی. میرا بھائی پنجاب یونیورسٹی کا گریجویٹ تھا. وہ پاکستان بننے کے بعد والٹن لاہور میں راشننگ کی تقسیم پر مامور ہو گیا. اس کی تنخواہ 45 روپے ماہوار تھی. دفتروں میں لوگ پیپر پن کی جگہ کیکر کے کانٹے، جنہیں ہم پنجابی میں سولیں کہتے ہیں، استعمال کرتے تھے. پیپر ویٹ کی جگہ سڑکوں پر بچھائے جانے والے پتھر کو استعمال کرتے تھے. اچھی بات یہ تھی کہ چھوٹے بڑے تمام ملازمین کے دل میں پاکستان کا درد تھا اور وہ بڑی فرض شناسی سے اپنا کام سر انجام دے رہے تھے. اس دور کے سیاسی لیڈر جو تحریک پاکستان کے لیڈر بھی تھے، ان میں بڑا اصرار تھا اور خدمت کا اور قربانی کا جذبہ تھا. انہوں نے پاکستان سے کچھ لیا نہیں دیا تھا. ہمارے پاس قائد اعظم محمد علی جناح اور خواجہ ناظم الدین جیسے عظیم لیڈر تھے. قائد اعظم کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے پاکستان کو دے دیا. نوابزادہ لیاقت علی خان نے اپنی تمام دولت اور جائیداد حکومت پاکستان کو دے دی. نواب آف بہاولپور نے ملازموں کی تنخواہوں کی ادائیگی اپنے پاس سے، اپنی ریاست سے کی. انہوں نے قائد اعظم کے وزن کے برابر سونا تول کر حکومت پاکستان کو دیا. ان دنوں افسران گھر سے کھانا کھا کر آتے تھے اور گھر جا کر کھاتے تھے. دفتر کے خرچے پر کبھی کسی نے چائے کی پیالی بھی نہیں پی تھی. قائد اعظم کس قدر کفایت شعار تھے، آپ اس بات سے اندازہ لگا دیں کہ کابینہ کی ایک میٹنگ میں چائے کا انتظام کرنا تھا. قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ چائے کے ساتھ ان مہمانوں کو کیا دیا جائے،
تو انہوں نے کہا کیا یہ گھر سے چائے پی کر نہیں آئے تھے؟ اب تو ہمارے بیوروکریسی اور حکمران عوام کا پیسہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، اربوں ڈالر قرض لیتے ہیں اور غیر ترقیاتی کاموں پر خرچ کر دیتے ہیں۔ مال مفت دل بے-رحم کے فارمولے پر عمل کرنا کوئی ہماری بیوروکریسی اور حکمرانوں سے سیکھے۔ الحمدللہ یہاں کھانے پینے کی اشیاء کی، خاص طور پر آٹا وغیرہ کی کمی نہیں تھی، لیکن چونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا، ان میں خریدنے کی استطاعت نہیں تھی، تو حکومت نے ان کو سستے ریٹ پر، معمولی ریٹ پر راشننگ دینے کے لیے، خاص طور پر چینی اور آٹا کے لیے راشننگ کا ایک نظام وضع کیا گیا، اور ہر خاندان کو راشن کارڈ جاری کیے گئے جو ہفتہ وار ان کو کم قیمت پر راشن دیا جاتا تھا۔ مہاجرین کی بحالی کے لیے محکمہ بحالیات، جو اس وقت کی حکومت کا بہت بڑا کارنامہ تھا، زرعی زمینوں، رہائشی مکانوں اور دکانوں کی الاٹمنٹ کا بہت بڑا کام تھا، جو افسروں نے محنت شاقہ سے دن رات کام کر کے سر انجام دیا۔ مکانوں اور زمینوں کی الاٹمنٹ کے بعد تحصیلدار کا کام انتقال کرنا تھا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں عبدالحمید سلیمی کے والد چودھری نور محمد، جو پہلے نائب تحصیلدار تھے، پرموٹ ہو کر تحصیلدار ہو گئے تھے، انہوں نے تحصیل ٹوبہ ٹیک سنگھ میں انتقال کا کام بڑی فرشناسی اور بڑی محنت اور دیانتداری سے سر انجام دیا۔ بر صغیر کی تقسیم سے پہلے ان کے پاس 6 مرلے کا ایک چھوٹا سا مکان رہائش کے لیے تھا۔ وہ جب ملازمت سے ریٹائر ہوئے تو ان کے پاس وہی 6 مرلے کا مکان تھا۔ ہر شخص نے اپنا فرض ادا کیا۔ قائد اعظم کے فرمان کے مطابق آپ جہاں بھی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، اپنی ہمت اور حیثیت کے مطابق ملک و قوم کی خدمت کرتے رہیں۔ یا رب کٹھن دنوں سے وطن کو نکال دے، یا رب کٹھن دنوں سے وطن کو نکال دے، رزق حلال عزم توکل کمال دے، سینے میں سب کے امن کی آشا کو پال دے، کاسے میں میرے نعمتوں کی خیر ڈال دے، میری زمیں کو فصل گل سے پر بہار کر، میری زمیں کو فصل گل سے پر بہار کر، میرے عوام کو کوئی موسم نحال دے۔ خرگوش کی سی پھرتی یہ کشبے کی چال کیا، خرگوش کی سی پھرتی یہ کشبے کی چال کیا، اب نظم و ضبط کی کوئی اعلیٰ مثال دے، ایک گل کی پنکھڑی سے میرے دل کو چیر دے، ایک گل کی پنکھڑی سے میرے دل کو چیر دے، تیشے کی کاٹ جس میں ہو حسن خیال دے، پائندہ باد دیس میرا 100,000 سال، پائندہ باد دیس میرا 100,000 سال، اور اس کے باسیوں کو عزم لازوال دے۔